لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جو جھوٹے معبود ہیں وہ تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فائدہ پہنچاتے ہیں یا جو ضرر پہنچاتے ہیں وہ دنیاوی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، اور اس مفاد، اس فائدے کا اور اس ضرر کا آخرت کے مقابل پر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل فائدہ جو ہے وہ تو آخرت کا ہے، اصل نقصان جو ہے وہ تو آخرت کا نقصان ہے۔ خسارے میں اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آخرت تباہ ہو گئی، جو جہنم میں جائیں گے وہ ہے خسارے میں۔ اللہ فرماتا ہے جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو دنیا کا جو فائدہ ہے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے جنت کے مقابلے میں، بلکہ وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو وہ جو بظاہر جو فائدہ پہنچا رہے ہیں دنیا میں وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مثلا آپ ایک انسان کی عبادت کرتے ہیں، مطلب عبادت کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کے احکامات سے ہٹا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اطاعت کرتے ہیں، تو اب وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، اس کی آپ گویا کہ آپ نوکر بن گئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، تو بظاہر تو آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ہٹ کر کسی کو معبود بناتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، تو وہ تو ان سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، وہ نقصان مل رہا ہے۔ وہ بظاہر جو آپ کو نوکری یا پیسے یا دولت یا جو بھی مفاد دنیا میں مل رہا ہے نا، وہ نقصان ہے سارا۔ جیسے اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے اب قادیانیت ایک جھوٹا باطل مذہب ہے، اس میں اب جو ان کے جو مولوی لوگ بنتے ہیں تو انہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں کس چیز کی، کہ جی آپ نے ہمارے مرزا قادیانی کی تبلیغ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جھوٹے دعوے، باطل خلاف قرآن دعوے جو ہے وہ لوگوں کو بتانے۔ تو اب اور اپنے جو قادیانیت کا جو خلیفہ ہے اس کی ایک قسم کی اس کی اطاعت پر لگانا ہے، اس کی پرستش پر لگانا ہے۔ یہ ایک قسم کی مشرکانہ، جیسے یہود و نصارہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں کہ انہوں نے اپنے علماء دین کو اللہ سے الگ رب بنا رکھا ہے۔ ان معنوں میں رب بنا رکھا ہے کہ وہ ان کی خود ساختہ باتوں کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی طرف سے احکامات دے رہے ہوتے ہیں حلال و حرام کے، ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ، تو یہ گویا اللہ سے الگ رب بنانا ہوا۔ اسی طرح قادیانی مرزائی لوگ بھی اپنے خلیفوں کی، اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں جو ان کے خود ساختہ احکامات ہوتے ہیں، دین اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو یہ بھی گویا اپنے خلیفوں کو رب بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اور وہاں سے انہیں ان مولویوں کو یعنی یہ جو قادیانیوں کے جو مولوی ہیں یہ ان کو مربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں، پیسے مل رہے ہوتے ہیں، دولت مل رہی ہوتی ہے، مفادات مل رہے ہوتے ہیں، عزتیں مل رہی ہوتی ہیں، رشتے ناتے ان کے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر بار ان کو مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ مفادات وغیرہ وغیرہ۔ اسائلم باہر چلے جاتے ہیں تو اسائلم مل جاتے ہیں انہیں کہ جی یہ پاکستان میں تو ان کی بڑی مخالفت ہے، تو ادھر انگلینڈ میں آ گئے ہیں، تو جرمنی میں آ گئے ہیں، تو یو کے میں آ گئے ہیں، تو کینیڈا میں چلے گئے ہیں، تو جی ان کو اسائلم بھی جماعت دلوا دیتی ہے، بڑے جماعت قادیانی جماعت کے بڑے اثر و رسوخ ہوتا ہے ادھر ان کا حکومت کے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ تو باہر ملک کے جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہوتے ہیں قادیانی جماعت کی، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں اسائلم بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، تو فائدے تو مل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بظاہر فائدے نظر آ رہے ہیں نا قادیانی مربیوں کو، یہ فائدے نہیں ہیں، یہ نقصان ہے۔ آپ گناہ کما رہے ہو، آپ جہنم کما رہے ہو اپنے لیے، باطل کی تبلیغ کر کے، باطل کو فالو کر کے، باطل کی پرستش کر کے، جھوٹا معبود بنایا ہوا ہے آپ نے مرزا قادیانی کو، اس کے خلیفوں کو، وہ باطل تعلیمات سکھاتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح جو لوگ یعنی کہ کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہے لیکن وہ کسی شیطان صفت لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، شیطانوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطانی کام کر کے جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، یہاں پہ لوگ اپنا یوٹیوب چینل بناتے ہیں اور بہت کچھ دکھاتے ہیں، اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے فحش چیزیں دکھاتے ہیں،
غیر اسلامی غیر قرآنی فحاشی والی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، بے پردگی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو ان کے ویوز آتے ہیں، ان کا چینل وائرل ہو جاتا ہے، ان کے بڑے پیسے ملتے ہیں، بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو یہ ان کی یوٹیوب کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے برے کاموں کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا نفس کہتا ہے یہ برے کام کرو گے تو وائرل ہو جاؤ گے، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ فحاشی دکھاؤ گے اپنے چینل پر، غلط چیزیں بنا کر دکھاؤ گے تو وائرل ہو جاؤ گے، پیسے ملیں گے، لاکھ پتی کروڑ پتی بن جاؤ گے، وہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح شیطانوں کو معبود بنا دیا. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پیسے تو مل جاتے ہیں، دولت تو مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں فائدہ تو مل جاتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جھوٹے معبود. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جو فائدہ مل رہا ہے آپ کو، یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا. یہ ہے نا مسئلہ. یہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو خسارے میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، جہنم میں رہے گا. کامیاب تو وہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو دنیا کا جو مفاد ہے وہ اگر جائز طریقے سے مل رہا ہے، اللہ کی عبادت کر کے مل رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں جو زینت کی چیزیں اللہ نے دنیا میں مومنوں کے لیے نکالی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ تو جائز چیزیں شریعت میں جو جائز ہیں، جائز طریقے سے ان کو حاصل کرنا، وہ تو ثواب کا باعث ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں. تو جو بھی وہ اس طرح جائز طریقے سے دنیا کی نعمتیں حاصل کرے گا اسے تو فائدہ ہے، وہ تو ثواب کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتا ہے تو اس سے جو فائدہ مل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فائدہ نہیں مل رہا، وہ نقصان مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جھوٹے معبود فائدہ پہنچا سکتے ہی نہیں ہیں. جو جھوٹے معبودوں کی اطاعت کرے گا وہ اسے جہنم میں لے جائے گا. وہ شیطان ہے، وہ حزب الشیطان ہے. جو جھوٹوں کی، شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، جو اللہ سے ہٹا رہے ہوتے ہیں نا، بس وہ جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ضرر. تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. وہ جو فائدہ دنیا بھی پہنچا رہے ہیں وہ فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا. اور ایسے ہی جو ضرر اگر وہ پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ نے شیطانوں کی بات نہ مانی، اگر آپ نے کافروں کی بات نہیں مانی تو وہ آپ کو دنیا میں تکلیف دیں گے، ایذا پہنچائیں گے، آپ سے بائیکاٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو دنیاوی لیول پر جو ہے نا وہ ذلیل کریں گے، آپ سے نوکری چھین لیں گے، آپ کو جاب نہیں ملے گی، پیسے دولت نہیں ملیں گے. تو یہ جو آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں نا، یہ ضرر نہیں ہے، یہ تو فائدہ ہے. آپ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہو تو یہ فائدہ ہے، وہ ضرر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے نا. اس کے بدلے تو آپ کو جنت ملے گی اگر آپ شیطانوں کا انکار کرو گے، طاغوت کا انکار کرو گے، کافروں کا انکار کرو گے. ٹھیک ہے، حزب الشیطان کا انکار کرو گے تو وہ آپ کو بے شک ضرر پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ضرر آپ کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں. اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. آپ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھا رہے ہو. یہ ہے مطلب اس آیت کا کہ کوئی آپ کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ سے ہٹ کر جسے آپ نے معبود بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو فائدہ اور نقصان کا جو مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فائدہ لینا ہے تو اللہ کے راستے پر چل کر لینا ہے، اللہ سے لینا ہے. ٹھیک ہے نا. نقصان جو ملے گا نا وہ بھی اللہ ہی دے گا، وہ ہے اصل نقصان. یہ دنیاوی لوگوں کے فائدے نقصان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو پھر دنیا کا نہ فائدہ آپ کو بچا سکے گا، نہ آپ کو نقصان جو ہے نا اس کا جو ہے وہ آپ کو جہنم سے بچا سکے گا. تو لہٰذا آپ نے جو ہے نا اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کو نہیں چھوڑنا. فائدے اور نقصان کا مالک جو ہے نا وہ اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے.